پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس دنیا میں ہر جاندار کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ رزق ہر جاندار کی ضرورت ہے، کوئی بھی زیرو رزق کے حصول کی جدوجہد سے خالی نہیں ہوتا، اور ہمارا دین اسلام اس سے ضرورت کے درجے پر رکھتا ہے، نہ کہ مقصد کے درجے پر۔ رزق کمانا اور رزق کھانا ضروریات زندگی میں تو ہے، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یعنی ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جیتے۔ مومن جو دولت میسر آتی ہے وہ اسے اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ مومن ہمیشہ جائز طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے اور اپنے سرمایہ کو جائز جگہوں پر استعمال کرتا ہے۔ مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رزق کھا کر اللہ ہی کو یاد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ دنیاوی رزق انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن اس کی روحانی ضروریات کے لیے جو رزق اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہذا بندہ مومن اپنا سارا وقت صرف مال کمانے میں صرف نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالتا ہے۔ روئے زمین پر چلنے والا ہر جاندار، ہر زیرو، خواہ انسان ہو یا حیوان، خشکی کا جانور ہو یا پانی کا جانور، ان سب کا رزق اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ اس کرۂ ارض پر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا وہی رازق ہے، ان کی تمام ضروریات وہی پوری کرتا ہے۔ زمین پر بکھری ہوئی جتنی بھی مخلوق ہے، سمندر کی گہرائیوں میں موجود جتنی بھی مخلوق ہے، سب کی تعداد کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کی ضروریات کو وہ جانتا ہے اور انہیں ہر لمحے رزق پہنچا رہا ہے۔ پرندوں کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح حق ہے توکل کرنے کا، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں، لیکن وہ سارا دن رزق تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ ان کے گھونسلے تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ اس کے حصول کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ انسان کو رزق کے معاملے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب کا رازق اللہ ہی ہے، وہی سب کو رزق فراہم کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اس کا فضل اور مہربانی ہے، حالانکہ اللہ کے ذمہ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ رزق دینے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ شیطان انسانوں سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دو شیطان کی طرف سے۔ شیطان انسانوں سے محتاجی کا وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا مال خرچ نہ کرو، اسے اپنے پاس ہی روک کر رکھو، کیونکہ تمہیں آئندہ اس کی ضرورت پڑے گی، اور وہ انسان کو بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ نافرمانیوں پر اسے معاف کر دے گا اور رزق میں اضافہ کرے گا۔ جہاں تک لفظ رزق کا تعلق ہے تو رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے، خواہ وہ چیز مانوی ہو یا مادی ہو۔ ایک بات یاد رکھیے کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا ہی نہیں، صرف مال ہی نہیں، بلکہ ہر نعمت رزق ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مال کا ملنا ہی رزق ہے، جبکہ ہر وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ اس میں مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اہل و عیال بھی ہیں، رحمت، محبت، قبولیت، یہ سب چیزیں رزق کہلاتی ہیں، یعنی یہ تمام انسان کی ضروریات ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک عام رزق اور ایک خاص رزق۔ عام رزق سے ہر نیک اور فاجر شخص فائدہ حاصل کرتا ہے، اس میں حیوان، انسان، جن سبھی شامل ہیں۔ یہ جسموں کا رزق ہے اور یہ رزق اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا۔
دوسرا خاص رزق ہے، اور رزق کی یہ دوسری قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے، اور یہ ایمان اور توحید کا رزق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اسے ادا کرتا ہے جو اس کا حقدار ہو اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو۔ بہرحال اللہ بہت فضل اور احسان کرنے والا ہے، اور رزق اسے دیتا ہے جو اس کے حصول کے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اصل رازق ہے، رزق کا مکمل اختیار اسی کے پاس ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق کو بڑھاتا بھی ہے اور گھٹاتا بھی ہے، یعنی انسان کا رزق ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج کسی کے پاس کم ہے تو کل زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آج کسی کے پاس زیادہ ہے تو کل کم بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ حالات کو، اسباب کو اور ظاہری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے رزق میں کمی واقع ہو گئی، لیکن اصل میں یہ سب کچھ اللہ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے تو اس کا رزق لکھتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے انسان کی تقدیر دے کر آتا ہے کہ دنیا میں کس کو کتنا رزق ملے گا۔ اللہ کے سوا کوئی اور انسان کے رزق کا مالک نہیں، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس ہم اپنے گھر والوں کو یا بچوں کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں یا نہ کریں، اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ کیسے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، یہ کیسے جئیں گے۔ بے شک اس کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اسباب اختیار نہ کرو، رزق کے حصول کے لیے اسباب ضرور اختیار کرنے چاہیے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر انسان رزق کی تنگی کی صورت میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر وہ انسانوں کو یہ سمجھتا ہے کہ ان سے مجھے رزق حاصل ہوگا تو پھر وہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، ان کی خوشامد شروع کر دیتا ہے کہ شاید یہی جاب دیں گے یا یہی تعاون کریں گے تو ہی رزق کا حصول ممکن ہوگا، جبکہ رزق تو اللہ کے ذمے ہے۔ رزق کے جتنے بھی سورسز ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وافر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کے معاملے میں تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ رزق کے معاملے میں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کے باوجود انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ ہی سے رزق مانگتا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور ملعون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے، تو میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو اس رزق میں تم شامل ہو۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اصل میں انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا کام وقت سے پہلے ہو جائے۔ تامن رزق کے کم یا زیادہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرما ہے۔ یاد رکھیے، وافر رزق کا ملنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ جب کسی شخص کے پاس بہت زیادہ رزق آ جاتا ہے تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، مجھ سے بہت راضی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نافرمان، گمراہ اور جاہل لوگوں کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، ان پر دنیا وسیع کر دیتا ہے، اور کبھی اہل ایمان پر رزق تنگ کر دیتا ہے۔
تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رزق میں فراوانی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اسی کو عطا کرتا ہے جس سے وہ واقعی محبت کرتا ہے۔ رزق کا گھٹنا اور بڑھنا بھی اللہ کی جانب سے امتحان ہے، جیسے بہت سی چیزوں میں امتحان ہے، تو رزق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رزق کا دیا جانا اور رزق کا لیا جانا دونوں ہی امتحان ہیں۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ کبھی رزق میں کمی خیر کا باعث بھی ہوتی ہے اور کبھی وافر رزق خیر کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ رزق کا وافر ہونا بہرحال آزمائش تو ہے، لیکن نیک انسان کے لیے یہ خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ وہ اسے اچھے کاموں میں صرف کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ جب اس سے زیادہ مال ملے تو وہ صرف اپنا معیار زندگی بلند کرے، بلکہ وہ اپنی ضرورت کے بعد دوسروں کا خیال رکھتا ہے اور ان پر خرچ کرتا ہے۔ بعض اوقات رزق کا وافر ہونا سرکشی کا باعث بھی بن جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حد کے اندر ہی رزق عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی ان سے لے کر آزماتا ہے۔ رزق کی تلاش میں اعتدال سے بھی کام لینا چاہیے، سارا وقت اس میں نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس کے نصیب میں ہوگا۔ یاد رکھیے، رزق کے لیے محنت کرنے اور کمانے کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو انسان کے رزق میں اضافہ کرتی ہیں، جس میں ایمان اور تقوی اختیار کرنا شامل ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ عمل صالح کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے رزق عطا کرے گا۔ رزق کمانے کے ساتھ ساتھ عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، ورنہ فرمایا، اے ابن آدم، مجھ سے دور نہ ہو، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل سے بھر دوں گا۔ یعنی کام کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے رزق کی تلاش میں پڑ جاؤ، یعنی صرف دنیا کی طرف توجہ نہ ہو بلکہ اللہ کی اطاعت کو بھی فراموش نہ کرو۔ ارشاد ہے کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ دوسروں پر خرچ کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، خرچ کرو، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ سامعین، 4 چیزیں رزق میں اضافہ کرتی ہیں: رات کا قیام، سحری کے وقت کثرت سے استغفار کرنا، صدقہ کرتے رہنا، دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں انسان کو رزق سے محروم بھی کر دیتی ہیں۔ تقوی چھوڑ دینا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا، ناشکری رزق کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو شخص خرچ نہیں کرتا اس کا مال تلف ہو جاتا ہے۔ 2 فرشتے صبح صبح دعا کرتے ہیں، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما اور روک رکھنے والے کا مال تلف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ مانگے گا اور مانگنے کا دروازہ کھول لے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دے گا۔ سامعین، ہمیں ہمیشہ حلال رزق کی دعا کرنی چاہیے، فقر یعنی غربت سے پناہ مانگنی چاہیے، اولاد کے لیے بھی رزق کی دعا کرتے رہنا چاہیے، بڑھاپے میں رزق میں توسیع کی دعا کرنی چاہیے۔ سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ رزق میں توسیع کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دنیا کے حالات اچھے رکھنا، کیونکہ میری معاش اسی میں ہے۔ رزق میں برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پر ہر حال میں بھروسہ کرنا اور توکل کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کردہ رزق مجھے ضرور مل کر رہے گا، کیونکہ اس کے بغیر ہم دنیا سے جا نہیں سکتے۔ حالات اگر تنگ ہوں
تو پورے یقین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہیے اور اس کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنی چاہیے، اور جتنا زیادہ رزق ملے اتنا ہی زیادہ اللہ کے راستے پر خرچ کر کے اپنی آخرت کا سامان کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین،